ارطغرل غازی سیزن 4 کے قسط نمبر 81 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں بامسی کہتا ہے، سردار پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، آپ کہے تو میں اس کی لاش آپ کے سامنے بچھا دوں۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر ہم نے سلطان کے فرمان پر آئے ہوئے اوگیدائی خان کے قاصد کو مار دیا تو ہم اپنی زمینوں پر حملے کے دروازے کھول دیں گے بامسی، اوگیدائی خان نویان کے قتل کا الزام ہمارے سلطان پر لگائے گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، عبد الرحمن نویان کو اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد نویان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نویان ارطغرل کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، گوت اینگری مسلسل زمین کو سورج کے گرد گھماتا ہے تاکہ ہم جہاں گرے وہاں سے دوبارہ اٹھے اور لڑائی کو جاری رکھے، اسی لیے میں دوبارہ تمہارے سامنے آ گیا ہوں ارطغرل۔ روحیں بھی میری موت نہیں چاہتی تھی، روحیں جانتی تھی کہ ابھی میرا تم سے حساب باقی ہے۔ تم مجھے کالی مٹی میں دفن کرنا چاہتے تھے لیکن مٹی ابھی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی۔ ارطغرل کہتا ہے، مٹی نے تمہارے جیسے غلیظ کی کہہ کر دی ہے نویان۔ نویان کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے، تمہاری زبان تمہاری تلوار کی طرح تیز ہے ارطغرل۔ میں روحوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تم جیسا ذہین اور بہادر دشمن عطا کیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو نویان؟ نویان کہتا ہے، سب سے پہلے میں افسوس کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ حلیمہ سلطان مر گئی ہے، وہ ایک بہادر عورت تھی، تمہاری طرح اس نے بھی مجھے کافی مشکل وقت دیا۔ ارطغرل پوچھتا ہے، اوگیدائی خان اور سلطان مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نویان کہتا ہے، شاید تم نے سنا ہو ارطغرل، ہم نے اوگیدائی خان کے ساتھ مل کر ایک عظیم فتح حاصل کی ہے، ہم نے کیاوی کو فتح کر کے اپنے علاقے میں شامل کر لیا ہے، آدھی دنیا پر ہماری حکومت ہے ارطغرل، اب ہم باقی آدھے حصے کو بھی حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اصل بات کرو نویان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نویان کہتا ہے، میں تمہارے سلطان کے پاس اوگیدائی خان کا حکم لے کر گیا تھا اور تمہارے سلطان نے میرے خان کی خواہش پورے کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تمہارے سلطان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے خان سے کوئی درخواست کرنا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے اس نے جس قاصد کو چنا ہے وہ تم ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اور تم ایک لمبے سفر پر جانے والے ہیں ارطغرل۔ اتنے میں گنل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل کو سلطان کی طرف سے آنے والا فرمان دیتا ہے۔ ارطغرل اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، سلطان مجھے اپنا قاصد بنا کر اوگیدائی خان کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ پھر گنل کہتا ہے، سلطان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس تیلے میں موجود چیزیں اوگیدائی خان تک پہنچائے۔ اس کے بعد ارطغرل وہ تیلا اٹھا کر دوسرے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر ارطغرل تیلا کھول کر دیکھتا ہے اور پھر کسی گہری سوچ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، بامسی اپنے ساتھ کچھ سپاہی لو اور نویان کو اہنلی بازار کے سرائے محل میں لے جاؤ، یہ آج وہی ٹھہرے گا۔ نویان پوچھتا ہے، ہم کب روانہ ہوں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، یہ تمہیں کل صبح پتہ چل جائے گا نویان۔ پھر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے، اب اسے یہاں سے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ نویان ہنلی بازار کے سرائے محل میں کھانا کھا رہا تھا۔ ارطغرل کے سپاہی اسے بہت غصے میں دیکھ رہے تھے۔ نویان کے سپاہی بھی منہ بھر بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں بامسی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دمرل کو کہتا ہے، ان کا دھیان رکھنا، کہیں یہ کھا کر مر ہی نہ جائے۔ پھر نویان بامسی کو کہتا ہے، آؤ مضبوط آدمی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ بامسی کہتا ہے، تمہارے جیسے شیطان کے ساتھ میں اپنا گناہ بھی نہیں بانٹنا چاہوں گا نویان۔ نویان کہتا ہے، اگر تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تو وقت آنے پر تم اپنی ڈوبتی ہوئی ریاست اور اپنی خوبصورت عورتیں ہمارے ساتھ کیسے بانٹو گے؟ یہ سن کر بامسی بہت غصے میں آ جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے، کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ کیا تم اس غصے کو اپنے آپ تک محدود رکھنا چاہتے ہو؟ بامسی کہتا ہے، وقت آئے گا نویان، اور وقت آنے پر میں تمہاری زہریلی زبان کاٹ دوں گا۔ نویان کہتا ہے، وقت آنے پر تمہاری یہ زمینیں حتیٰ کہ سلطان کا محل بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر بامسی بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر نویان کھڑا ہو کر کہتا ہے، پھر میں ارطغرل کی نسل تباہ کرنے آؤں گا، اس کے سب گھر والوں کو اس کے خیمے سمیت جلا ڈالوں گا، تمہارے سب قبیلے ہار مان لیں گے اور میرے جوتے کا بوسہ لیں گے، لیکن کئی والوں کی قسمت اس سے بھی بری ہوگی۔
इस तरह बामसी नोयान के मुहाफिजों को गिरा कर नोयान के सामने खड़ा हो जाता है। फिर नोयान कहता है, मैं अर्तुगरुल को जिंदा जला दूंगा और फिर उसकी काल से अपने लिए एक खूबसूरत खेमा बनाऊंगा। बामसी कहता है, पहले तुम अपने जिस्म पर लगे जख्मों को जलाओ जो तुम्हें मेरे सरदार ने दिए थे नोयान। तुम्हारी बदबूदार और जली हुई लाश को मैं अपनी जूतों के तस्मों के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। ये सुनकर नोयान हंसने लगता है और फिर बामसी भी हंसने लगता है। फिर बामसी कहता है, हंसो नोयान हंसो, जब वक्त तब्दील हो जाएगा और सफेद सियाह हो जाएगा और जब हमारे बहादुर इकट्ठे होकर मैदान जंग में उतर आएंगे तो फिर तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा नोयान। नोयान मुसलसल हंस रहा था। फिर बामसी और उसके साथी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद नोयान कहता है, तुम अपनी आबा व अजदाद की कहानियाँ सुनाते रहो, मैं यह कहानियाँ सुनने नहीं बल्कि तारीख बनाने आया हूँ। ये कहकर नोयान वहाँ से चला जाता है और बामसी के साथी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद नोयान अपने कमरे में पहुंच जाता है। इतने में उसकी बहन आलन गोया उसके सिपाहियों के बेस में वहां पहुंच जाती है और बैठने के बाद पूछती है, जो मैंने सुना है वो सच है भाई? नोयान कहता है, हाँ, अर्तुगरुल कासिद बनकर मेरे साथ जाएगा। आलन गोया कहती है, और रास्ते में तुम उसे कत्ल कर दोगे। नोयान कहता है, इसका इन्हिसार अर्तुगरुल के फैसले पर है आलन गोया। ओगिदई खान ने मुझे कहा है कि हमें खून के बगैर फतह चाहिए और तुर्क सरदार हमारी अताअत कर ले और ये काम हम अर्तुगरुल से शुरू करेंगे। अब अर्तुगरुल खुद ओगिदई खान के सामने जाने वाला है, इसलिए अर्तुगरुल का फैसला ओगिदई खुद सुन लेगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम इस इलाके में मेरे कान और आंखें बंद कर रहोगी और अर्तुगरुल की वालिदा और उसके बच्चों का एतमाद जीतोगी। आलन गोया पूछती है, अगर अर्तुगरुल ने ओगिदई खान की अताअत करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? नोयान कहता है, तो फिर वो सब मरेंगे, हत्ता के झूले में पड़ा उस्मान भी। दूसरी तरफ कई कबीले में अर्तुगरुल कहता है, रियासत की किस्मत एक दफा फिर हम पर मुनस्सर हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जान जाया ना हो तो हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। कल सुबह हम ओगिदई खान की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल रवाना होने के लिए तैयार था। जाने से पहले वो बारी बारी अपने बच्चों को देखता है और प्यार करता है। इतने में दूसरे खेमे से गुंदुज भी आ जाता है और कहता है, अब आप भी जा रहे हैं बाबा, मैं अपने भाइयों के साथ क्या करूँगा? क्या आप रुक नहीं सकते? अर्तुगरुल कहता है, मैं सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ बेटा? दादी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, सुगई खातून भी यही है, उस्मान भी अब पहले से काफी मजबूत हो चुका है और मेरे गैर मौजूदगी में तुम कबीले के सरदार भी हो। ये सुनकर गुंदुज कहता है, जैसे आपका हुक्म बाबा, आप एक मुश्किल जिम्मेदारी पर जा रहे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाइयों का ख्याल रखूं। ये सुनकर अर्तुगरुल खुश हो जाता है और गुंदुज को प्यार करता है। फिर वो अपनी वालिदा से मिलता है। हाइमा खातून कहती है, उस गलीज नोयान का ध्यान रखना बेटा। अर्तुगरुल कहता है, आप परेशान ना हो वालिदा, मैं उसे देख लूंगा। आप पीछे से हिजरत की तैयारियां शुरू कर दे। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।